بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ ہے کہ جب عرب میں سخت قہر پڑا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، زمین پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گئی، درخت مرجھا گئے، کھیت کھلیان اجڑ گئے، انسان تو کیا حیوان کی بھی بھوک سے بری حالت تھی۔ بنو سعد کے قبیلے کے لوگ مویشی پال کر گزر بسر کرتے تھے۔ جب قہر پڑا تو بنو سعد کا قبیلہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، کیونکہ جب بارش نہ ہوئی تو کھیت سوکھ گئے، فصلیں برباد ہو گئیں، انسان اور حیوان کو خوراک نہ ملی اور جاندار یوں بھوک سے مرنے لگے۔ اس زمانے میں عرب میں یہ رسم تھی کہ دیہاتی عورتیں عمرہ کے بچوں کو پرورش کی غرض سے لے لیتی، اور جب بچہ 5 یا 4 سال کا ہو جاتا تو اسے والدین کے حوالے کر دیتی، اور اس کی خدمت کے صلے میں بچے کے والدین سے نام اکرام ملتا۔ جب بنو سعد کی عورتیں قہر سے تنگ آ گئیں تو وہ قافلے کی شکل میں مکہ کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ پرورش کے لیے مکہ کے سرداروں کے بچے لے سکیں۔ اس قافلے میں ایک عورت بھی شامل تھی جن کا نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ وہ ایک دبلی پتلی اونٹنی پر سوار تھی۔ یہ اونٹنی بھوک سے اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس کے لیے چلنا محال تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اونٹنی کی سست رفتاری کی وجہ سے قافلے سے بہت پیچھے رہ گئیں اور مکہ معظمہ میں دوسری عورتوں کی نسبت بہت دیر سے پہنچیں۔ اس لیے دوسری عورتیں ان سے پہلے پہنچ کر امیر لوگوں کے بچے پرورش کے لیے حاصل کر لیے۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ پہنچی تو مکہ میں کوئی امیر بچہ موجود نہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس دروازے پر دستک دیتی تو انہیں مایوسی کا سامنا ہوتا۔ پریشانی کے عالم میں مکے کی گلیوں میں اپنی قسمت آزماتے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب سے ہوئی۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نام اور ان کا خاندان کے بارے میں پوچھا۔ نام سن کر حضرت ابو مطلب نے دل میں سوچا کہ یہ عورت یقیناً اپنے نام کی طرح نیک دل ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو مطلب نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، کیا تم میرے یتیم پوتے کی پرورش کرو گی؟ کیا تم اسے دودھ پلاؤ گی؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، حضور کیوں نہیں، آپ اپنا پوتا میرے حوالے کریں، میں اس کی بہترین پرورش کروں گی۔ حضرت ابو مطلب بہت خوش ہوئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کئی عورتوں کو اپنے پوتے کی پرورش کی ذمہ داری سونپنی چاہی، تو انہوں نے اس خیال سے منع کر دیا کہ یہ یتیم بچہ ہے، شاید انہیں ان کی خدمت کا صحیح معاوضہ نہ ملے۔ چنانچہ حضرت ابو مطلب حلیمہ سعدیہ کو اپنے گھر لے گئے اور ایک بہت خوبصورت بچے کو جو اس وقت جھولے میں سو رہا تھا پرورش کی غرض سے حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بچے کو لینے کے لیے آگے بڑھیں تو انہیں محسوس ہوا جیسے ایک کمرے میں اچانک نور پھیل گیا ہو، اور بچے کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو بچے نے مسکرا کر آنکھیں کھول دیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کی پیشانی پر پیار کیا اور سینے سے لگا لیا، پھر بچے کو لے کر اپنے قبیلے لوٹ آئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جان چکی تھیں کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی خاص بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی کہ یہ بچہ یتیم ہے اور اس کی پرورش کا مناسب معاوضہ نہیں ملے گا۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو ان کے شوہر نے اس پر بہت سخت ناراض ہوئے کہ حلیمہ سعدیہ ایک یتیم بچے کو کیوں لے کر آئیں، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اتنے میں دودھ دھونے کا وقت ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھیں کہ ان کی اونٹنی بہت کمزور ہے اور بھوک کی وجہ سے اتنا دودھ نہیں دے سکے گی کہ اس کے بچوں کا گزر ہو سکے۔ لیکن جب اس دن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کا دودھ دھونا شروع کیا
تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ اونٹنی کا تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور اتنا دودھ ہے کہ برتن بھر گئے، اور دودھ ہے کہ پھر بھی ختم نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو بے اختیار کہنے لگے، اے حلیمہ، تم سچ کہتی تھیں کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ کوئی بڑی برکتوں والا بچہ ہے۔ اس میں کیا شبہ تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر رحمت للعالمین کہلایا، جس نے پوری دنیا میں پورے دین کو پھیلایا اور جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔